Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے اوپر اکثر وہ چیزیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک یہ قرآن البتہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ بے شک رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، اور وہ زبردست اور علم والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر پہلے نبیوں کے اور ان کی قوموں کے واقعات اور قصوں کو بیان فرمایا، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، تاکہ یہ لوگ ان کے واقعات اور قصے کہانیوں کو سن کر عبرت حاصل کریں، ورنہ یہ قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ یہ اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بتانے کے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جب ان کو قرآن مکے والوں کو سناتے تو آگے سے یہی جواب دیتے تھے، کہتے تھے قالوا ھذا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانی ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بس یہ قصے کہانیوں کی نعوذ باللہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اللہ پاک اسی کا جواب دے رہے ہیں، فرمایا کہ یہ قصے کہانیوں کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ قرآن کے اندر ہم نے وہ چیزیں بیان کی ہیں جن کے اندر بنی اسرائیل اختلاف کرتے تھے۔ ہم نے ان چیزوں کو ظاہر کیا ہے اور ان کی وضاحت فرمائی ہے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ وہ اختلاف کیا کرتے تھے اور حقیقت بات کیا تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے اندر 72 فرقے بنے، میری امت کے اندر 73 فرقے بنیں گے، یعنی اختلاف ہوگا بہت۔ صرف ان کے اندر ایک فرقہ نجات پائے گا جو جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول، جو فرقہ نجات پائے گا، جو فرقہ جنت میں جائے گا، اس کی کوئی نشانیاں، کوئی علامات ہمیں بتلائیں تاکہ ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر ان کو پہچان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملے فرمایا کہ وہ ناجی فرقہ جو نجات پانے والا فرقہ ہوگا، اس کی نشانی یہ ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، اور وہ فرقہ ہوگا جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا۔ وہ فرقہ کون سا ہوگا جو نجات پانے والا فرقہ ہے؟ فرمایا یہ وہ فرقہ ہوگا جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آج میں نے دیکھو نجات پانے والے فرقے کی نشانی کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر چلے۔ آج ساری امت اسی بات پر متفق ہو جائے تو سارے جھگڑے آج ہی ختم ہو سکتے۔ نماز ایسے پڑھیں جیسے اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، صحابہ نے پڑھی،
کیونکہ صحابہ کو ہی اللہ کے رسول نے دین سکھلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعْشُ بَعْدُ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ جو آدمی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا، پھر اس کے اوپر لازم ہے کہ میرے طریقے اور میرے صحابہ کے طریقے کو لازم پکڑے، اور ایسے مضبوطی سے پکڑے جیسے اپنے داڑھوں سے تم کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑتے ہو۔ اور میں جب یہی فرقہ نجات پانے والا تھا جو صحابہ کے اور نبی کے طریقے پر چلے گا۔ آج ہر کام بھی جو دین کا کام، ثواب کا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ دیکھ لیں پہلے کرنے سے کہ اللہ کے رسول نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا، صحابہ نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیا ہے تو کر لیں، وہ ثواب ہے، وہ دین ہے، وہ عبادت ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور صحابہ نے نہیں کیا تو پھر وہ دین بھی نہیں ہے، وہ ثواب بھی نہیں ہے، وہ عبادت بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دین کا کام ہو، صحابہ ثواب کا کام ہو، اللہ کے رسول نے نہ کیا ہو، صحابہ کو بتایا نہ ہو اور صحابہ نے اس پر عمل نہ کیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم سے زیادہ نبی کے خیر خواہ، ہم سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والے اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، جنہوں نے اپنی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کی۔ اور یہ وہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو یہ صحابہ جمع ہو جاتے تھے، ہاتھ نیچے، برتن لے کر نیچے کھڑے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو والا پانی زمین پر نہیں جانے دیتے تھے، ہاں جی، برتنوں میں لے کر، اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پر مل لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک زمین پر نہیں جانے دیتے تھے، آپ کا پسینہ نہیں ضائع ہونے دیتے، شیشیوں میں جمع کر لیتے تھے اور خوشبو کی جگہ پر استعمال کرتے تھے۔ وہ صحابہ جو نبی کا وضو والا بچا ہوا پانی یا استعمال شدہ پانی زمین پر نہیں جانے دیتے، کیا خیال ہے وہ نبی کے سنتوں کو اور طریقوں کو چھوڑ دیں گے؟ کیا انہوں نے نبی کے طریقے پر عمل نہیں کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول نے کوئی دین کا کام، ثواب کا کام بتایا ہو اور انہوں نے عمل نہ کیا ہو، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ انہوں نے 100% دین پر عمل کیا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لے آؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، تم بھی ایسا ایمان لے آؤ، پھر تمہارا ایمان مقبول ہے، قبول ہے۔ تو اس لیے بزرگوں، نماز ہے، جنازہ ہے، اذان ہے، کوئی چیز بھی ہے، خوشی ہے، غمی ہے، ہر کام میں ہم نے اللہ کے رسول اور نبی کے صحابہ کو دیکھنا ہے۔ اللہ کے رسول اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا ہے تو بے شک کر لیں، اگر انہوں نے نہیں کیا تو ان کو چھوڑ دیں، نہ کریں، وہ دین نہیں ہے۔ پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو سپیکر نہیں تھے، ہمارے دور میں سپیکر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہوائی جہاز نہیں تھے، اب ہوائی جہاز ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ٹرین نہیں تھی، ریل گاڑی نہیں تھی، ابھی ریل گاڑیاں، ٹرین آ چکی ہے۔ تو پھر یہ بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں، بس لوگوں کا ذہن الجھانے کے لیے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ ہم نے بات کی ہے دین کی، دنیا داری کی باتیں نہیں کی۔ سپیکر کوئی دین داری نہیں ہے۔ آج تک کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ سپیکر میں اذان پڑھو تو زیادہ ثواب ہوتا ہے، بغیر سپیکر کے پڑھو تو کم ثواب ہوتا ہے۔ ایسے کسی عالم نے کہا ہے آج تک؟ یا کسی عالم نے کہا ہے کہ بھی سپیکر میں اذان پڑھو گے تو نماز ہوگی، بغیر سپیکر کے پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی؟ اذان اذان ہے، دین اذان کا نام ہے، سپیکر کا نام دین نہیں ہے۔ سپیکر تو ایک ضرورت ہے صرف آواز دور تک پہنچانے کے لیے، اگر بغیر سپیکر کی اذان پڑھ لیتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ دین تو ہے اذان کا نام، اور اذان وہی پڑھنی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی یا اللہ کے رسول کے ساتھ، بس اذان میں تبدیلی نہیں کرنی۔ سپیکر چاہے تمہاری مرضی ہے، جس قسم، آج کئی قسم کے سپیکر نکلے ہوئے ہیں، تو سپیکر آپ جون سا بنا رہے ہیں، یہ تو دنیا داری ہے نا، جہاز دنیا داری ہے۔
آپ پیدل حج کرنے کے لیے جائیں یا جہاز پر جائیں، کسی عالم نے آج کہا ہے کہ بھی جہاز پر جاؤ تو زیادہ ثواب ملتا ہے؟ کسی نے نہیں کہا، کیونکہ یہ دنیا داری ہے، یہ دین داری نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدیں کچی ہوتی تھی، ابھی پکی بنی ہوئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدوں کے اندر یہ ٹائلیں نہیں ہوتی تھی، اب ٹائلیں لگی ہوئی ہیں۔ ہاں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے نہیں ہوتے تھے، اب ایسے لگے ہوئے ہیں، کیا یہ بھی پھر گناہ ہے؟ اور میاں بات کو سمجھیں، دین کا جب کام آئے نا، دین کا، اس وقت دیکھنا ہے اللہ کے رسول کو اور نبی کے صحابہ کو۔ دنیا داری میں آپ جتنا ترقی کر لیں، ہوائی جہاز بنا لیں، ٹیکنالوجی بنا لیں، اسلحے بنا لیں، ہاں جی جو کچھ بنا لیں، دنیا داری میں آپ جو کچھ کر لیں اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، دنیا داری میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن دین داری جو ہے اس کے اندر اللہ کے رسول کو دیکھنا ہے یا نبی کے صحابہ کو، اس میں اپنی مرضی نہیں کرنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے میں آئے نا، اس وقت مدینے کے اندر کھجوروں کے بڑے بڑے باغ تھے، تو کھجوروں کی موسم تھی، صحابہ کرام جو ہے نا کھجوروں کو نر دے رہے تھے، نر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو تم، چھوڑو ان کو، اللہ پاک خود ہی دے گا، چھوڑو ان کو۔ صحابہ کرام نے اس دفعہ چھوڑ دیا۔ یہ تو ایک دنیا داری ہے نا، یہ تو دین داری نہیں ہے نا۔ فصل بیجنا یا اس کو کاشت کرنا، اس کو کاٹنا، کب کھاد دینی ہے، کب کیا کرنا، یہ تو دنیا داری ہے، دین داری تو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، سارے صحابہ نے نر دینا چھوڑ دیا۔ اس سال جو ہے فصل کم ہوئی، کھجوریں کم ہوئی، تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول اس دفعہ تو کھجوریں کم ہوئی ہیں، ہمارے قرضے بھی نہیں پورے ہوئے، ہر سال نر دیتے ہیں، کھجوریں اچھی لگتی ہیں، ہمارے قرضے بھی پورے ہو جاتے ہیں، اس دفعہ تو پورے نہیں ہوئے، اللہ کے رسول کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ یہ تمہاری مرضی ہے، دین داری نہیں ہے، یہ دنیا داری ہے تمہاری۔ دنیا داری کو تم اچھے طریقے سے جانتے ہو، جیسے کرتے رہو، کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن دین داری میں اللہ کے رسول کی تابع داری کرنی ہے۔ جب دین کا مسئلہ ہو اللہ کے رسول کی تابع داری کرنی ہے، دنیا داری میں جو کچھ کرو تو۔ پہلے لوگ بیلوں سے ہل چلاتے تھے، اب ٹریکٹر سے چلاتے ہیں، جس چیز سے چلاؤ اس چیز کو کون سا منع ہے؟ لیکن جب دین کی بات ہو پھر نبی کو دیکھنا ہے، نبی کو دیکھنا شروع کر دیں، جھگڑے ختم ہیں، پھر تو جھگڑے کوئی نہیں ہے نا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اذان کے ساتھ صلاۃ پڑھتے ہو، کہتے ہیں یار ہم محبت میں پڑھتے ہیں، کہ نبی نے پڑھی ہے، کہتے ہیں نبی نے نہیں پڑھی، صحابہ نے پڑھی ہے، کہتے ہیں صحابہ نے نہیں پڑھی، پھر تم کیوں پڑھتے؟ ہم تو محبت میں پڑھتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ محبت کی تو تابع ہو نا نبی۔ یہ کیسے نبی نے کام تھوڑا کیا، اس نے یہ بڑھا رہے ہیں، زیادہ ہو رہا ہے، تو یہ ثواب کا کام تو نہیں ہے نا۔ ثواب تو وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا، صحابہ نے اذانیں پڑھ کر سنائی۔ اچھا ایک اور مزے کی بات، آپ نے پتہ نہیں کبھی غور کیا یا نہیں کیا، اچھا درود پڑھنا عبادت ہے یا نہیں؟ درود پڑھنا ثواب ہے، عبادت ہے۔ اللہ نے خود درود پڑھنے کا قرآن میں حکم دیا ہے کہ میرے نبی پر درود پڑھو۔ اچھا یہ بتلاؤ، یہاں صادقہ بعد والے ساتھ چاک والے جو درود پڑھتے ہو تو ایسے ہی پڑھتے ہو نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہی درود پڑھتے ہو نا؟ لاہور والے کوئی اور درود پڑھتے ہیں یا ان کا درود بھی یہی ہے؟ لاہور والے نماز میں اور درود پڑھتے ہیں، وہ مسلمان بھی یہی درود پڑھتے ہیں۔ کراچی چلے جائیں آپ، ان کا بھی درود یہی ہے۔ آپ فیصل آباد چلے جائیں، ملتان چلے جائیں، سعودی عرب چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، جہاں چلے جائیں، جہاں پر مسلمان بستے ہیں وہ درود ان کا ایک ہی ہے، اللہم صلی علی محمد۔ نماز میں یہی درود پڑھتے ہیں سارے۔ جو دین ہوتا ہے وہ سب کا ایک ہوتا ہے۔ بات سمجھیے نہیں، بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں، کسی پر اٹیک نہیں، ایک حقیقت بیان کرنے کا فرض ہے کہ دین جو ہوتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں، سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ یہ اذان سے پہلے جو صلاۃ ہے، اگر یہ عبادت ہو، اگر یہ ثواب کا کام ہو، پھر کم از کم سارے ایک جیسے تو پڑھیں نا۔ ایک مسجد والے پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، دوسری مسجد والے پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وسلم علیک یا خیر خلق اللہ۔
तीसरी मस्जिद में चले जाएं वो और तरीके से पढ़ता है, और मस्जिद में चले जाएं वो और तरीके से पढ़ता है। अगर ये दुरूद होता, ये दीन होता, ये सवाब होता, कम अज कम सारे एक जैसा तो पढ़ते ना। तो मालूम हुआ कि ये अपनी मर्जी है, ये दीन के अंदर तो तब्दीली करने की किसी को इजाज़त नहीं है ना, वो सारे एक जैसे ही करते हैं। लेकिन ये दीन नहीं है, ये अपनी मर्जी है, और अपनी मर्जी का नाम दीन नहीं है। दीन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्जी का नाम है। बहरहाल दीन का जब मामला है तो किसको देखना है बुजुर्गों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा कराम को। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कुरान के अंदर हमने बनी इस्राइल के वाक़यात बयान करके तुम्हें समझाया है कि ये इन्होंने क्या क्या गुमराहियाँ की हैं, क्या क्या गलत काम किए हैं। इन्ना हाज़ल कुरआन यक़ुस्सु अला बनी इस्राइल, बेशक ये कुरान बयान करता है बनी इस्राइल के ऊपर उनकी हकीकत को। अक्सर यख्तलिफून, अक्सर वो बातें ज़ाहिर करता है जिनमें वो इख्तलाफ करते थे, अल्लाह ने बयान फरमाई हैं। व इन्नहु लहुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और बेशक अलबत्ता ये कुरान जो है हिदायत है और रहमत है ईमान वालों के लिए। हिदायत वाली किताब कौन सी है? कुरान के ऊपर झगड़े ही खत्म हो जाते हैं जब कुरान की बात समझ लेना। आज लोग जाते हैं जी जिस मौलवी की तकरीर सुन लो, हम नहीं रोकते आप फलाने मौलवी की ना सुने, फलाने मौलवी की ना सुने, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि जिस मौलवी की सुने उसको ये कहें कि मौलवी जी कुरान पढ़ के सुनाओ, कुरान पढ़ के, ये उसको ज़रूर कहो। मौलवी कोई किससे कहानियाँ न सुनाओ, हमें अल्लाह का कुरान सुनाओ, ये बात ज़रूर कहो उसको। फरमाए ये कुरान अलबत्ता हिदायत और रहमत है ईमान वालों के लिए। इन्ना रब्बका यक़ज़ी बैनहुम बिहुक्मिही व हुवल अज़ीज़ुल अलीम, बेशक तेरा रब अलबत्ता फैसला करेगा उनके दरमियान अपने हुक्म से, और वो अल्लाह ज़बरदस्त भी है, जानने वाला भी है। फतवक्कल अलल्लाह, बस ओ मेरे महबूब आप भरोसा करें, अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल रखें। इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन, बेशक आप वाज़े तौर के ऊपर, यकीनी तौर के ऊपर, हक़ के ऊपर हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक